يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب ہم اس موضوع کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کا تعلق کتابت حدیث، روایت حدیث اور اس کے بعد تدوین حدیث کے ساتھ ہے۔ کتابت حدیث کی منع پر جو کچھ وارد ہوا اور جسے استدلال کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، پچھلی 3-4 نشستوں پر ان کے اوپر مفصل گفتگو ہو چکی، اور اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا اور بہت سی احادیث صحیحہ جن میں سے بیشتر متفق علیہ وہ کوٹ کی، اور یہ واضح کیا کہ جن احادیث میں چند ایک احادیث میں، بہت 2-4 احادیث میں ایک خاص زمانے کے لیے حضور علیہ السلام نے سوائے قرآن مجید کے کسی اور شے کو نہ لکھنے کا حکم دیا اور کتابت سے منع فرمایا، انہی احادیث کے اندر ہی آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی اپنی ہر حدیث کو آگے روایت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اگر کتابت حدیث سے منع کرنے کا مقصد معاذ اللہ لوگوں کو یہ میسج دینا ہوتا کہ حدیث و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی طرح حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، تو کبھی بھی آقا علیہ السلام ساتھ ہی ساتھ روایت حدیث کا نہ حکم دیتے، نہ اس پر تاکید فرماتے، نہ اس کی فضیلت بیان کرتے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ہر مجلس میں جہاں اس موضوع پر کوئی حدیث وارد ہوئی ہے، آپ نے حکم فرمایا صحابہ کرام کے کہ جو کچھ مجھ سے سنو، حتیٰ کہ ایک جملہ بھی سنو تو بلغوا انی ولو آیا، تو وہ آگے پہنچا دیا کرو۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی کوئی روایت بھی مجھ سے سنو تو حدثوا عن بنی اسرائیل، اس کو بھی روایت کیا کرو، ولا حرج۔ اور یہ متفق علیہ احادیث ہیں بخاری مسلم کی۔ اور پھر فرمایا جو شخص مجھ سے حدیث کو، ایک جملے کو بھی، میرے قول کو، معمولی سے ایک جملے کو بھی اگر سنتا ہے اور کوئی ایک حدیث بھی سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر من و ان اس کو آگے روایت کرتا ہے، جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچاتا ہے، اور اس کو روایت میں اس کی صحت کا خیال کرتا ہے، اور امانت اور دیانت اور ثقافت کے ساتھ روایت کرتا ہے، کسی غلط بات کو شامل نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام نے اس پر اجر عطا فرمایا
ایمان کی ظاہری اور باطنی برکتوں کا وعدہ فرمایا اور اس کی اہمیتوں کو اور حکمتوں کو واضح فرمایا، اہمیت اور حکمت کو. اور بہت سے صحابہ کرام نے اس عمل کو جاری رکھا. ہزارہ صحابہ نے مہاجرین و انصار میں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے احادیث لی، یاد کی، حفظ کی اور آگے روایت کی. پچھلی نشست میں ہم نے بطور خاص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بہت سی احادیث صحیحہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں ان کو کوٹ کیا تھا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ سے بہت سی حدیث سنتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے نسیان کی تکلیف ہے، مجھے یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا دیں. اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی مشت مبارک ہاتھ کے ذریعے اپنی خیرات عطا کی اور فرمایا اس چادر کو سمیٹ کو سینے سے لگا لے. میں نے چادر سمیٹ کے سینے سے لگا لی. اس دن کے بعد آج تک ایک کلمہ بھی جو آقا علیہ السلام کی حدیث اقدس کا، حدیث مبارک کا میں نے سنا، مجھے نہیں بھولا، ایک ایک کلمہ یاد رہا. یہ سبب بنا میری کثرت روایت حدیث کا. اس کے میں نے ان تمام حدیث کے بشمول اس کے بے شمار طرق بیان کیے، بے شمار اسانید بیان کی، جو مختلف ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طریق سے مختلف رجال اور مختلف روات کے ذریعے، مختلف صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی اسانید کے ذریعے اپنی اپنی کتب میں روایت کی. آج ہم اسی موضوع پر، اور اس سے استدلال اور استشہاد یہ مقصود ہے کہ روایت حدیث پر اتنا تاکیدی حکم آقا علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کو اتنی تاکید کے ساتھ اس عمل پہ جاری کرنا اور صحابہ کرام کا اس معمول کو پوری زندگی میں اپنا لینا اور عمر بھر جاری رکھنا، اس بات کا بین ثبوت اور واضح دلیل ہے کہ حدیث نبوی اور سنت نبوی قرآن کی طرح آقا علیہ السلام کے نزدیک حجت تھی، صحابہ کرام کے نزدیک حجت تھی، اور اسی وجہ سے اس امت تک آقا علیہ السلام اس کے ایک ایک لفظ کا اپنی حدیث مبارک کا پہنچانا چاہتے تھے. اب ان تمام احادیث کے ساتھ تو گویا سماع حدیث آقا علیہ السلام سے، پھر اس کی حفظ حدیث، پھر اس کا فہم الحدیث، پھر اس کی فقہ الحدیث، پھر روایت حدیث، پھر صحت روایت حدیث، ان تمام چیزوں کا اہتمام حضور علیہ السلام نے خود فرمایا. اور ان میں سے ایک ایک نقطے پر احادیث نبوی موجود ہیں جن کا ذکر ہم نے پچھلی 4-5 نشستوں میں کیا ہے. آج ہم اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا رہے ہیں. ان سے قاسم بن عوف الشیبانی نے روایت کیا ہے حدیث کو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا یغلبونا علی ثلاث، کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم 3 چیزوں کے اوپر کہیں غالب نہ آ جانا. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کی مصروفیات اور تمہارے اشغال اور کاروبار دنیا اور تجارت اور زندگی کی باقی جو مشاغل حیات ہیں اور فرائض حیات ہیں، ازدواجی زندگی کے، کاروباری اور معاشی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، ان مصروفیات کی وجہ سے کہیں یہ 3 چیزیں تم ترک نہ کر دو، نظر انداز نہ کر بیٹھنا. خبردار ان 3 چیزوں کو پختگی سے اپنی زندگی میں قائم رکھنا. فرمایا ان 3 چیزوں پر غالب نہ آنا، ان کو نظر انداز نہ کرنا. ایک، نأمر بالمعروف، امر بالمعروف، معروف اور نیکی کا ہمیشہ حکم دیتے رہنا، اس کو ترک نہیں کرنا. وَنَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کو ہمیشہ روکتے رہنا، اس کو کبھی ترک نہ کرنا. اور وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ، اور اس پر ہمیشہ عمل رکھنا کہ میری سنن کو، میری سنتوں اور احادیث کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا اور لوگوں کو میری سنن اور احادیث کی تعلیم دیتے رہنا. آقا علیہ السلام نے اس حدیث اور سنت نبوی کو ایجوکیٹ کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا.
نہ صرف یہ اب تک تھا بلغوا انی اور حدثوا انی، میری حدیث کو آگے پہنچانا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں مجھ سے سننے والے، جو نہیں سن سکے ان تک میرے ہر قول کو، مقالتی، میری زبان سے ادا ہونے والی ہر شے کو، اور میری بیان کردہ ہر حدیث کو، یہ تینوں لفظ آقا علیہ السلام نے فرمائے، ہر اس شخص تک پہنچا دینا جو موجود نہیں۔ اب یہاں بات اس سے بڑھ گئی، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَن، صحابہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو حضور علیہ السلام کی سنن یعنی سنت کا اور حدیث کی تعلیم دیتے رہیں، اس کی تاکید فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور امام دارمی جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام دارمی خود کس درجے کے امام حدیث ہیں۔ یہ میں برسبیل تذکرہ اس کا ذکر اور مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام دارمی خود امام بخاری سے بھی 13 برس پہلے آپ کی ولادت ہے، امام بخاری سے 13 برس پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سمرقند میں پیدا ہوئے، جیسا کہ امام بخاری بخارا میں پیدا ہوئے۔ سمرقند اور بخارا بالکل ساتھ ساتھ دو شہر ہیں۔ اور امام دارمی ان کا پورا نام ہے امام عبداللہ بن عبد الرحمن بن الفضل التمیمی السمرقندی الدارمی۔ اب ان کا مقام حدیث میں یہ ہے کہ بے شمار شیوخ ان کے اور امام بخاری کے مشترک ہیں، ان کے اور امام بخاری کے شیوخ بے شمار مشترک ہیں۔ بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جن سے یہ بھی پڑھے، امام بخاری بھی پڑھے، اور ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم کے شیخ ہیں حدیث میں، جیسے امام بخاری امام مسلم کے شیخ ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہو کر بھی اپنی صحیح مسلم میں امام بخاری سے انہوں نے اس روایت نہیں کی، اپنی انڈیپینڈنٹ اسانید اور طرق سے حدیث لائے ہیں۔ امام بخاری سے پڑھا ہے مگر ان سے حدیث صحیح مسلم میں روایت نہیں کی، جبکہ امام مسلم نے امام دارمی سے پڑھا ہے، ان کے شاگرد ہیں، اور اپنی صحیح مسلم میں ان سے احادیث روایت کی ہیں، ان کے نام سے بے شمار احادیث روایت کی ہیں۔ اور درجہ حدیث میں امام دارمی کا یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل سے، امام عبد الصمد بن سلیمان البلخی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یحییٰ الحمانی کا درجہ حدیث میں اور سند حدیث میں کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا فقال ترکناہ لقول عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمی، ہم نے یحییٰ الحمانی سے حدیث لینا چھوڑ دی ہے اس وجہ سے کہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سے ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ان سے حدیث نہ لی جائے، لأنہ امام، کہ امام دارمی حدیث میں امام کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی بات اتھارٹی ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے فلاں راوی سے حدیث لینا چھوڑ دی ہے۔ اس کو علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں روایت کیا۔ امام ابو حاتم الرازی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 ائمہ محدثین کے وہ گزرے ہیں جن کے پائے کا دنیا میں کوئی امام حدیث میں نہیں ہوا۔ فرمایا محمد بن اسماعیل البخاری، جو لوگ عراق میں داخل ہوئے ائمہ حدیث میں سے، ان میں سب سے بڑا نام حدیث میں محمد بن اسماعیل البخاری کا ہے۔ یہ امام بخاری کی بات کرتے ہیں، امام ابو حاتم الرازی بیان کر رہے ہیں۔ اور خراسان میں محمد بن یحییٰ سے بڑا عالم حدیث کا امام کوئی نہیں، اور محمد بن اسلم یہ جو راوی حدیث ہیں ان سے زیادہ متقی ورع میں زہد میں کوئی نہیں، اور امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سند حدیث اور روایت حدیث میں ان سب سے بڑھ کر اثبت ہیں، ان سے زیادہ پختہ علم حدیث میں کوئی نہیں۔ یہ امام ابو حاتم الرازی
جو الجرح و تعدیل کے امام اتھارٹی ہیں، تو امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کو اثبتہم کہتے ہیں کہ ان تمام ائمہ حدیث میں سب سے زیادہ اثبت ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں۔ اس کو علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا۔ اسی طرح امام حاتم الرازی نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی وہ امام اہل زمانے ہی، کہ اپنے پورے زمانے کے ائمہ محدثین کا امام ہے، سب کے امام ہیں۔ امام ابو حامد من الشرقی روایت کرتے ہیں کہ خراسان کی پورے صوبے اور پورے علاقے میں 5 آدمی گنے، 5 ائمہ حدیث، ان سے بڑا امام اس پوری سرزمین میں پیدا کوئی نہیں ہوا۔ ایک فرمایا محمد بن یحییٰ، ایک محمد بن اسماعیل البخاری، ایک عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ایک مسلم بن الحجاج امام مسلم، اور ایک ابراہیم بن ابی طالب۔ اس کو بھی علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا۔ امام محمد بن بشار بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں حدیث کے حافظ الدنیا، حفاظ الدنیا، اس کو حافظ الدنیا جس کو کہا جائے، یہ سب سے بڑا لقب ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حدیث جو دنیا میں روایت ہوئی وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کوئی علم حدیث کا۔ فرماتے ہیں کہ حفاظ الدنیا 4 ہوئے ہیں، ایک ابو زرع الرازی، ایک امام مسلم بن الحجاج نیشاپور میں، ایک امام عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقند میں، ایک محمد بن اسماعیل بخارا میں، امام بخاری۔ اسی طرح اور ائمہ نے، یعنی امام احمد بن حنبل نے، امام اسحاق نے، امام ابن المدینی نے، ان تمام ائمہ نے کہا کہ ہم نے امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سے زیادہ حدیث میں احفظ کوئی شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ مزید انہوں نے کہا ما رأیت احدا اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی۔ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل نے، امام اسحاق اور امام ابن المدینی نے اور امام الشاذکونی نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے امام دارمی سے بڑا حدیث کے علم میں زیادہ پختہ اور بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بلکہ امام ذہبی تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں، جو جرح و تعدیل کے، اسماء و رجال کے اور اصول حدیث کے امام اتھارٹی ہیں، کہتے ہیں قد کان الدارمی رکنن من ارکان الدین، یعنی وہ علم میں اتنے متبحر اور پختہ تھے کہ ان کا درجہ ارکان دین میں سے گویا ایک رکن کا تھا۔ جیسے 5 رکن دین ہیں، شہادت توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، جس طرح یہ 5 ارکان دین ہیں، فرمایا وہ علم الحدیث اور علم میں ارکان دین کی طرح مثلا ایک رکن تھے۔ مثال دے رہے ہیں، یہ ان کا مقام تھا۔ اور ان کے جو تلامذہ ہیں امام دارمی کے اور ان کی کتاب دارمی کے روات وہی ہیں اکثر جو امام بخاری کی صحیح بخاری کے روات ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کے ایک شیخ ہیں امام محمد بن یحییٰ الزحلی، یہ امام بخاری کے بھی شیخ ہیں، ان سے حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کی ہیں، کئی حدیث روایت کی ہیں امام محمد بن یحییٰ الزحلی سے، باوجود اس کے کہ ان سے خلق قرآن کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا تھا ان کا، اور یہ امام مسلم کے بھی شیخ ہیں۔ تو محمد بن یحییٰ الزحلی جو شیخ البخاری اور شیخ مسلم ہیں، یہ امام بخاری اور مسلم کے شیخ امام زحلی وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں، امام دارمی کے شاگرد ہیں۔ اس نسبت سے امام دارمی امام بخاری کے دادا استاذ ہیں اور امام مسلم کے بھی دادا استاذ ہیں، شیخ الشیخ ہیں، چونکہ امام بخاری کے شیخ محمد بن یحییٰ الزحلی اور ان کے شیخ امام دارمی، امام مسلم کے شیخ محمد بن یحییٰ الزحلی اور ان کے شیخ امام دارمی۔ یہ میں آپ کو ان کا مقام بتا رہا ہوں۔ امام ابو زرع وہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، الرازی امام دارمی کے، امام ابو حاتم وہ بھی امام دارمی کے تلامذہ میں سے ہیں، اور یہ امام بخاری کے بھی تلامذہ ہیں، امام مسلم بھی ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔ الغرض
یعنی یہ ان کا درجہ ہے امام دارمی کا. میں نے اس لیے تعارف کرایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ امام دارمی کی روایت اور ان کا علم میں کوئی مقام اور ان کی سند کا درجہ کوئی کم تر ہے. میں نے اس لیے فن حدیث کے ائمہ سے اور اصول حدیث اور اسماء الرجال کے ائمہ سے اور الجرح و تعدیل کے ائمہ سے اقوال امام دارمی کے بارے میں آپ کو سنا دیے. اب وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا ہمیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی آگے لوگوں کو تعلیم دیا کریں. اب اس کے بعد حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ابو امامہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اذا قادنا الیہ، وہ یعنی معمول بیان کیا جا رہا ہے، تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو امامہ کے پاس ہم بیٹھتے، اذا قادنا الیہ، ان کے پاس بیٹھتے، یجیئنا من الحدیث بامر عظیم، تو وہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں بیان کرتے، اور حدیث نبوی میں کوئی خاص بہت بڑا امر آتا تو فرماتے وَيَقُولُ لَنَا اسْمَعُوا وَأَقِلُوا وَبَلِّغُوا عَنَّا مَا تَسْمَعُونَ. اب یہ صحابہ کے معمولات بتا رہا ہوں. وہ فرماتے کہ اسمعوا، ہم سے سنا کرو اور سن لو، وَأَقِلُوا، اور اچھی طرح سمجھ لو اس حدیث کا معنی، حدیث کا سماع کرو، حدیث کا معنی سمجھو، اس کو یاد کرو. وَبَلِّغُوا عَنَّا مَا تَسْمَعُونَ، اور جو حدیث نبوی آپ ہم سے سماع کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں آگے روایت کیا کرو، پہنچایا کرو. اس کو ابو المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان کے طریق سے امام دارمی نے روایت کیا. اس کی اسناد صحیح ہیں اس حدیث کی بھی، اور اس کو طبرانی نے بھی المعجم الکبیر میں اپنی روایت سے اس کو روایت کیا، امام اپنی سند سے. امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اپنی سند سے روایت کیا. الغرض مختلف ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے اس حدیث کو آگے لیا ہے. اور جو پچھلی حدیث میں نے بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حدیث اور میری سنتوں کی تعلیم دیا کرو آگے، اس کو نہ صرف امام دارمی نے بلکہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا. مسند احمد بن حنبل کی جلد 5 صفحہ 165 پر امام بہقی نے بھی اپنی سند کے ساتھ الاعتقاد میں روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی سند اور اپنے اپنے طرق کے ساتھ اس کو لیا. اب اسی طرح حضرت اکرمہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب میں صحابہ کرام کے آثار بیان کر رہا ہوں احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ، وہ آقا علیہ السلام کے احکام تھے. اب آگے صحابہ کرام کے اپنے اعمال معمول کیا تھے، اس حکم کی بجاوری کا عالم کیا تھا، اور حدیث کی حجیت پر ان کا ایمان اور روایت حدیث کا اہتمام کیا تھا. تو اکرمہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا، یعلمنی القرآن والسنن، میں اکیلا بھی ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے قرآن مجید تفسیر کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت تفسیر کے ساتھ اس کی تعلیم دیتے، مجھے پڑھاتے تھے. وہ قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث نبوی کا درس دیتے، پڑھاتے تھے اپنے طلباء کو. جلیل القدر تابعی اکرمہ روایت کرتے ہیں، اور اس کی پوری سند حدیث کی بھی اسناد صحیح ہے، جو کہ ابو النعمان محمد بن فضل کے طریق سے روایت ہوئی، اور انہوں نے پھر آگے یحییٰ بن یحییٰ کے طریق سے آگے روایت ہوئی. پھر اس کو خطیب بغدادی نے بھی الفقیہ والمتفقہ میں اپنی طریق کے ساتھ اس کو روایت کیا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ انہ قال حین قادم البصرہ، جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں متعین کیا، اور آپ نے بصرہ کا گورنر بنا کر اور بصرہ کا جج بنا کر بھیجا، تو جب آپ بصرہ پہنچے تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کیا، فرمایا بعثنی الیکم عمر بن الخطاب رضوان اللہ علیہ، لوگوں مجھے تمہاری طرف تمہارا امیر بنا کر عمر الفاروق، فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، تو میں ان کا نمائندہ بن کر امیر بصرہ ہو کے آیا ہوں، اور مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اعلمکم کتاب ربکم وسنتکم، کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے رب کی کتاب قرآن کی تعلیم دوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت کی تعلیم دوں.
وَأُنَزِّفُ طُرُقَكُمْ، اور اس طریقے سے تمہاری سیرت و کردار کو، تمہارے طریق و شعار کو اور تمہاری زندگی کے احوال کو درست کروں، صاف کروں، ستھرا کروں۔ اب اس حدیث کو امام دارمی نے بھی روایت کیا، اس کو امام ابو یعلا الموصلی نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 8 صفحہ 670، اور حدیث کا نمبر 5974 ہے۔ اور یاد رہے کہ امام ابن ابی شیبہ یہ بھی امام مسلم کے شیوخ میں ہیں اور امام بخاری کے شیوخ میں ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ اب شیخ البخاری اور شیخ مسلم وہ اپنے طریق کے ساتھ روایت کرتے ہیں، طریق حشیم کے ساتھ۔ انہوں نے اس کو حضرت منصور سے روایت کیا، انہوں نے حضرت محمد ابن سیری، امام ابن سیری سے روایت کیا، یہ پوری کی پوری امام سیری سے۔ اس طرح اسی حدیث کو دیگر ائمہ حدیث نے اپنے اپنی اسانید کے ساتھ آگے کوٹ کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث کو اتنا حجت سمجھتے صحابہ کرام فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہ اس کی طلب میں وہ اتنے حریص تھے کہ سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے، ایک ایک حدیث نبوی کسی کے پاس ہوتی تو اس کی روایت لینے کے لیے، کسی ایک حدیث کی خبر مل جاتی۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، ہر ایک کے پاس کل حدیث کا ذخیرہ تو نہیں تھا نا، اس کے پاس جتنی حدیث اس نے سنی وہ ذخیرہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پوری عمر اس تلاش میں رہتے اور ان کی زندگی احادیث نبوی کی تلاش کے سفر میں گزرتی۔ طلب حدیث میں الرحلہ، یہ فن حدیث کی اصطلاح ہے، سفر کرتے طلب حدیث میں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو رچ کرتے حدیث کے نالج میں، حتیٰ کہ ایک ایک حدیث کے لیے بھی سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے دوسرے اس زمانے میں ملکوں اور شہروں میں جانا پڑتا تو وہ جاتے۔ ان کے یہ اور ہر نبی کا یہ معمول تھا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ حدیث اور سنت نبوی کی حجیت کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں؟ اور امت کے اوپر اس کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں؟ اور قرآن مجید کی طرح اس حدیث کے طلب کرنے، اس کو سماع کرنے، اس کی روایت کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو قرآن مجید کی طرح صحابہ کرام کی طبیعتوں میں اس کا حرص، اس کی رغبت اور اس کی تاکید پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نہیں عمل۔ چنانچہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لقد اقمت بالمدینہ ثلاثا ما لی حاجت الا وقد فرغت منہا۔ فرمایا کہ میں کسی کام سے مدینہ طیبہ میں آیا تھا اور میرا کام ختم ہو گیا، اب کوئی کام اس کے بعد نہ رہا، لیکن اس کے بعد میں 3 دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری آف کورس وہ تو ہوئی، مگر علاوہ اس کے 3 دن صرف ایک حدیث لینے کے لیے رہا، حدیث لینے کے لیے 3 دن قیام کیا۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی الا ان رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا، کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی مدینہ پاک آنے والے تھے۔ یہ تابعین کا عمل تھا کہ وہ آنے والے تھے، اور یہ صحابہ کا صغار صحابہ کا عمل تھا جن کے پاس وہ حدیث نہ تھی۔ اب کبار صحابہ میں سے کوئی آنے والا ہے اور ان کے پاس آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں، میں صرف ان سے حدیث کا سماع کرنے اور حدیث کو لینے کے لیے 3 دن انتظار میں بیٹھا رہا۔ فَأَقَمْتُ حَتَّى قَدِمَ فَسَأَلْتُهُ، 3 دن رہا حتیٰ کہ وہ صحابی تشریف لے آئے اور میں نے ان سے آقا علیہ السلام کی حدیث کا سماع کیا۔ اب یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اس کو بھی امام دارمی نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ، اور امام ابو قلابہ جو ہیں یہ عبداللہ بن زید ہیں ان کا نام، امام رام ہرمزی نے اس کو المحدث الفاصل میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے اس کو الرحلہ فی طلب الحدیث میں روایت کیا، اور الجامع میں روایت کیا حماد بن زید کے طریق کے ساتھ، اور اسی طرح ولید بن جابر کے طریق کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی۔ اسی طرح آگے حدیث ہے جس کو حکم بن مبارک سے امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سمعت بسر بن عبید اللہ، یعنی عبد الرحمن بن یزید بن جابر روایت کرتے ہیں،
عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہتے ہیں کہ میں نے بصر بن عبید اللہ سے سنا یقول ان کنت لارکب الی المصر من الامصار فی الحدیث الواحد لاسمعہ، انہوں نے کہا کہ ایک شہر سے دور دراز سینکڑوں میلوں کے سفر پر اگر دوسرے شہر بھی میں سفر کرنا ہوتا صرف الحدیث الواحد ایک حدیث لینے کے لیے کہ میں اس حدیث کا کسی صحابی سے براہ راست سماع کر سکوں تو میں سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے شہر در شہر الرحلہ فی الحدیث کیا کرتا، سفر کر کے حدیث لیتے تھے۔ یہ ہر صحابی کا الگ الگ معمول اور ہر تابعی کا صحابہ سے لینے کا الگ الگ معمول، صغار صحابہ کبار تابعین سے لینے جاتے اور تابعین پھر صحابہ سے لینے کے لیے جاتے اور سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے۔ اب یہ حدیث بھی اس کو جہاں امام دارمی نے روایت کیا ہے وہاں امام وصفی نے المعرفت و تاریخ میں روایت کیا ہے جلد 3 صفحہ 386 پر، اس کو امام خطیب نے الرحلہ فی طلب الحدیث میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے، اس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا الولید بن مسلم کی روایت سے کے طریق سے۔ اسی طرح ابو العالیہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں بشمول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو العالیہ امام حسن بصری یہ ایک اقران ہیں جلیل القدر صحابہ سے، کثیر صحابہ سے انہوں نے علم لیا۔ حضرت ابو العالیہ روایت فرماتے ہیں کہ ان کننا نسمع الروایت بالبصرہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر ہم بصرہ میں تھے اور ہوتے بصرہ میں اور وہاں ہم کسی تابعی سے اپنے ساتھی سے کوئی روایت لیتے یا کسی صحابی سے روایت سنتے مگر اس نے آقا علیہ السلام کی حدیث کسی اور صحابی کی سند سے روایت کی ہوتی، یا تابعی سے سنتے کہ اس نے فلاں صحابی سے یہ حدیث نبوی سنی اور وہ مدینہ طیبہ میں ہے، تو جب ہمیں یہ روایت آقا علیہ السلام کی حدیث کی پہنچتی تو ہمارے اندر براہ راست عالی سند کے ساتھ حدیث نبوی کو طویل سفر کر کے جا کے لینا، اس کی طلب کا یہ عالم تھا۔ فَلَمْ نَرْدَ حَتَّى رَكِبْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ہم بصرہ سے مدینہ کا سفر کرتے صرف حدیث نبوی کو طلب کرنے کے لیے براہ راست صحابی کے منہ سے سن کر، تاکہ ہمیں حدیث نبوی کا سماع براہ راست اس صحابی سے جس نے براہ راست آقا علیہ السلام سے سنا ہے ہم اس سے حدیث کا سماعت کر سکیں۔ یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے اور مختلف ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، جس میں امام دارمی تو شامل ہی ہیں، علاوہ اس کے خطیب بغدادی بھی نے روایت کیا، امام ابو زرع الرازی نے بھی اس کو روایت کیا، امام ابن عبد البر نے بھی روایت کیا ہے، اور تمام نے کہا ھذا اسناد صحیح، ہر ایک نے جس سند سے روایت کیا کہا اس کی اسناد صحیح ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، جن کو آقا علیہ السلام نے اور جبرائیل امین نے ترجمان القرآن کا لقب دیا اور اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا، وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلبت العلم فلم اجدہ اکثر منہ فی الانصار۔ جب بھی یاد رکھیے حدیث کے لٹریچر میں العلم کا لفظ آئے تو دیکھیے علم کے دو ہی منبع تھے، قرآن اور ایک حدیث نبوی، تیسرا علم تو تھا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں تیسرا علم کوئی نہیں تھا، اگر فقہ بھی تھی تو وہ بھی قرآن اور حدیث ہی کی شکل میں تھی۔ تو جب قرآن کی بات کرے تو پھر طلبت القرآن کہتے ہیں، حفظت القرآن، قرأت القرآن، تعلمت القرآن۔ قرآن کی بات ہو تو لفظ قرآن استعمال ہوتا ہے، اور حدیث کے لٹریچر میں صحابی تابعی جب العلم کہے تو اس سے مراد حدیث ہوتی ہے، حدیث نبوی۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، اس لیے بتا دی کہ شاید کچھ لوگ ناسمجھی میں اور فنی بے خبری میں یہ نہ کہیں کہ اس سے مراد تو علم ہے۔ جب طلب علم کی بات ہوتی ہے، الرحلہ فی طلب علم کی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب الرحلہ فی طلب الحدیث، معنی یہ ہے، کوئی دوسرا مراد اس سے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں علم طلب کرتا، فلم اجد اکثر منہ فی الانصار، اور اگر انصار صحابہ جو اس وقت موجود تھے، اکثر علم اگر حدیث ان کے پاس مجھے نہ ملتی
تو فرماتے ہیں کہ میں پھر کسی ایسے شخص کے پاس جاتا جس کے پاس احادیث ہوتی، فکنت آتی الرجل فاسأل عنہ، میں پھر ایک ایسے شخص کے پاس جاتا جس کے پاس وہ حدیث ہوتی، اور باقی جو انصار صحابہ تھے ان سے اگر وہ حدیث مجھے نہیں ملی تو میں ایک اور شخص کے پاس جاتا جس کے بارے میں خبر ملتی کہ اس کے پاس آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو باقی اصحاب نے براہ راست نہیں سنی. تو فرماتے فیقال لی نائم، میں اس کے دروازے پر جاتا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میں اس کے دروازے پر جاتا تو میں پوچھتا تو پتہ چلتا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں فاتوسد ردائی، تو پھر میں اپنی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا اس کے دروازے پر، اور دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا. ثم اضطجع حتى يخرج الى الظهر، گرمیوں کے دن ہوتے تو اگر پچھلے دوپہر کے قبل وہ سو جاتے تو میں پھر وہاں ظہر کی نماز ہو جانے تک باہر چادر اوڑھ کے بیٹھا رہتا یا لیٹا رہتا، حتیٰ کہ وہ نماز ظہر کے لیے باہر نکلتے. فیقول متی کنت ہاہنا یا ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے آپ کب سے کتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں؟ فاقول منذ طویل، تو میں کہتا کئی گھنٹوں سے، بڑی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں. وہ کہتے فیقول بئس ما صنعت ہلا اعلمتنی، کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اپنی آمد کی مراد دروازہ کھٹکھٹا کے جگا کے مجھے خبر کر دیتے، کیوں نہیں مجھے جگایا، میں بتا دیتا. فاقول اردت ان تخرج الی وقد قضیت حاجتک، کہ میں چونکہ حضور کی حدیث لینے آیا تھا آپ کے پاس، آپ کو تکلیف نہیں دی، میں انتظار میں بیٹھا رہا تاکہ آپ از خود جب باہر نکلیں تو تب میری حاجت کو پورا کریں، میری طلب کو پورا کریں، اور میں حدیث جو پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس کے سماعت کروائیں. یہ حدیث بھی اسناد حسن کے ساتھ روایت ہوئی. اس کو بھی امام دارمی نے اپنے طریق پہ روایت کیا ہے. امام ابو خیثمہ نے العلم میں اس کو روایت کیا ہے اپنے طریق پر. خطیب بغدادی نے الجامع میں اپنے طریق پہ روایت کیا ہے، اور مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے. محمد بن عمر بن علقمہ کے طریق سے بھی یہ حدیث آئی ہے، اور پھر اس کی سند ساری جید اور ثقہ روات پر مشتمل ہے. اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے کہ میں اگر کسی ایک شخص کے پاس انصار کے اس علاقے میں، یعنی فرماتے قال وجد اکثر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند هذا الحي من الانصار، انصار کا جو یہ علاقہ ہے، یہ خطہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیث کے جاننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. پہلے بھی وہ جو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جو انصار کا علاقہ تھا مدینہ طیبہ میں، تو انصار کے صحابہ جو وہاں رہتے تھے وہ سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کی احادیث کو جاننے والے ہوتے تھے. مگر ان میں سے جس کو پتا چلتا کہ فلاں کے پاس خاص حدیث ہے، میں اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا، لیٹ جاتا. اسی طرح یہاں فرماتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا، لیٹا رہتا. اور ایک حدیث میں آپ نے روایت میں فرمایا کہ حتیٰ کہ میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی، اگر زیادہ دیر گزر جاتی مگر اٹھ کے نہ جاتا، ہوا اڑتی، مٹی آ کے میری چادر کو گرد آلود کر دیتی. وہ باہر نکلتے، وہ صحابی جو کبار صحابہ انصار میں سے تھے، تو پوچھتے کہ آپ کیوں اتنی دیر سے یہاں بیٹھے رہے، مجھے جگا دیتے. آپ فرماتے نہیں، میں حدیث رسول لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اسی طرح امام عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا، اور انہوں نے امام زہری سے روایت کیا، اور امام زہری کہتے ہیں کنت آتی باب عروہ، کہ میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آتا، فاجلس بالباب، اور ان کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا. ولو شئت ان ادخل لدخلت ولكن اجلالا له، اگر چاہتا تو میں اجازت لے کے ان کے گھر داخل ہو جاتا، مگر نہیں، چونکہ وہ صحابی تھے اور ان کے پاس حدیث رسول تھی، اور میں حدیث رسول لینے کے لیے گیا تھا، ان کی عزت اور تعظیم اور تکریم اور اجلال کی وجہ سے دروازے پر سائل بن کے بیٹھا رہتا گھنٹوں تک. جب وہ صحابی نکلتا تو پھر میں حاجت پیش کرتا کہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث لینے آیا، پھر وہ حدیث کی روایت سناتے.
یہ حرص تھا، یہ طلب حدیث کی شدت تھی، یہ پیاس تھی، یہ رغبت تھی، یہ تاکید تھی ان کی طبیعتوں میں کہ پوری کی پوری زندگی طلب حدیث رسول میں وہ صرف کر دیتے اور گھنٹوں ایک ایک دروازے پر سائل بن کے بیٹھے رہتے۔ پھر حضرت اکرمہ التابعی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ بطریق یزید بن ہارون یہ حدیث آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت لرجل من الانصار یا فلان ہلم فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم اليوم کثیر۔ چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 عمر تھے جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کی عمر تھوڑی تھی، جتنی حدیث 9 عمری تک انہوں نے سنی، براہ راست سنی۔ پھر آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ کبار صحابہ سے، انصار اور مہاجرین سے، ان سے حدیث لیا کرتے۔ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے انصاری صحابہ میں سے، انصار کے افراد میں سے ایک شخص کو کہا، وہ صحابی تھا یا تابعی تھا، پروبیبلی وہ صحابی تھا انصار میں سے، اس کو میں نے کہا کہ اے فلاں شخص آئیے ہم مل کر آقا علیہ السلام کے ان کبار صحابہ کے پاس جائیں، بڑے صحابہ کے پاس جائیں، فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، آج کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے کبار صحابہ زندہ ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ زمانہ اور زیادہ طویل مدت پہ مشتمل صحبت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پائی ہے، اور حضور کی حدیث سنی ہے اور تربیت پائی ہے اور علم حدیث آقا سے لیا ہے، آج وہ زندہ ہیں کثیر تعداد میں، کل نہیں رہیں گے۔ تو میں اپنے احباب کو کہتا دوستو چلو ہم جہاں تک ہو سکتا ہے آقا کی حدیث کو لے لیں۔ فقال وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، تو وہ شخص مجھے کہتے کہ اے عبداللہ ابن عباس کتنی عجیب بات ہے، اَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ تمہارے محتاج ہیں؟ آپ آقا علیہ السلام کے امزاد ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب جو آقا علیہ السلام کے چچا، ان کے بیٹے ہیں، رشتے میں کزن ہیں، آپ اہل بیت رسول میں سے ہیں اور آقا علیہ السلام سے براہ راست لیتے رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس چل کر آتے ہیں، ایک حضور کے صحابی ہیں اور ایک آقا علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لوگ آپ کے محتاج ہیں، آپ کے پاس چل کر آتے ہیں۔ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ تَرَى، فرمایا کہ پھر اصحاب رسول میں سے کون لوگ ہیں جن کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں؟ فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، یہ بات کہہ کر وہ دوسرے آدمی حیران ہوتے کہ ہم تو آپ کے محتاج ہیں، آپ سے حدیث لیتے ہیں، لیکن اقبلت علی المسئلہ، لیکن میں اس مسئلے کے لیے حدیث کو طلب کرنے کے لیے آگے چلا جاتا۔ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، اگر وہ شخص مجھے مل جاتا، اس جگہ تک پہنچتا اور حدیث لینے کے لیے، وہ حدیث جو ہے لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ، کسی ایک شخص، ایک صحابی سے کوئی حدیث مجھے پہنچی ہوتی، ایک صحابی سے حدیث پہنچی ہوتی، مجھے خبر ہو جاتی کہ فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے اور وہ اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے، وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں اس کے دروازے کے سامنے چادر اپنے اوپر اوڑھ کر بچھا کے بڑا بیٹھ جاتا، فَتُسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابُ، اور ہوا چلتی رہتی اور مٹی اڑ کے میرے چہرے پہ پڑتی رہتی، فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي، حتیٰ کہ وہ اپنے ٹائم پر وہ صحابی باہر نکلتا، مجھے دیکھتا، فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ، یا ابن عمی رسول اللہ، اے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، ما جاء بک، کس لیے آپ میرے پاس آئے ہیں؟ الا ارسلت الی فآتیک، آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، آپ اہل بیت رسول ہیں، میں خود چل کے آپ کے دروازے پر آ جاتا، آپ کے گھر آ جاتا۔ فاقول لا انا حق ان آتیک فاسألہ عن الحدیث، میں کہتا نہیں، چونکہ میں حدیث رسول آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، میری حاجت تھی، سو میرا حق تھا کہ آپ کے پاس آؤں، آپ کو کیوں بلا بھیجتا؟ فاسألہ عن الحدیث، پھر میں آقا علیہ السلام کی حدیث کا ان سے سوال کرتا، پھر حضور کی حدیث ان سے لیتا۔ اسی طرح عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے پوری جس کو میں نے روایت کیا، اس کی بھی اسناد صحیح ہے، امام دارمی نے بھی روایت کیا اپنی سنن میں، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا،
اس کو خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں روایت کیا، اور یزید بن ہارون کے طریق سے بھی روایت کیا، اور حدیث جو ہے اپنی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کے تمام روات ثقہ ہیں اور صحیح ہے۔ اب اگلی حدیث عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحل الى فضالۃ بن عبید، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص حضرت فضالہ بن عبید کے پاس گئے، وہو بمصر، وہ اس وقت مصر میں تھے، فقادم علیہ وہو یمد لناقۃ لہ، وہ ان کے پاس پہنچے اور وہ اس وقت اپنی جو اونٹنی تھی اس کو باندھ تیار کر رہے تھے، فقال مرحبا، ویلکم کیا، اما انی لم آتک زائرا، آپ مجھے بتا دیتے کہ میں آپ کے پاس زیارت کرنے کے لیے آ جاتا، ولیکن سمعت انا، میں ان کو بتاتا، جب مجھے ویلکم کرتے میں ان کو بتاتا کہ میں کسی اور کام کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، نہ آپ کو تکلیف دی، نہ میں کسی اور کام کے لیے آیا، نہ آپ سے کوئی اور غرض ہے، نہ کوئی حاجت ہے، انی لم آتک زائرا، اور نہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میرے آپ کے پاس آنے کا سبب اور حاجت فقط ایک ہے، ولیکن سمعت انا، میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے پاس حدیث ہے، انت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجوت ان یکون عندک منہ علم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ اس کو روایت کرتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کی حدیث جو آپ روایت کرتے ہیں براہ راست آپ کے منہ سے اس کا سماع کرنے آیا ہوں اور وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر قال قضا و قضا، پھر وہ حدیث مجھ کو روایت کرتے، یہ حدیث بھی سند صحیح کے ساتھ آئی، اور اس کو امام بخاری کے شیخ امام حمیدی نے اپنی مسند میں اپنی روایت کے ساتھ روایت کیا، اور امام دارمی نے اپنی سند اور اپنی طریق کے ساتھ اس کو روایت کیا، اور اس کو صحابہ کرام کا اور تابعین کا پھر معمول یہ تھا کہ حدیث کے بارے میں ان کی اتھارٹیٹیونیس پر ان کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کا اور تابعین کا۔ آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا اس حدیث میں جس کو میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، ترمذی کے علاوہ ابن ماجہ میں ہے، بیہقی میں ہے، حاکم کی مستدرک میں ہے، تمام ائمہ حدیث نے اسناد صحیح کے ساتھ اپنے اپنے طریق سے روایت کی، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسند پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اس کے پاس میری حدیث پہنچے گی، میں تمہیں اس کے فتنہ اور گمراہی کی خبر دے رہا ہوں، اس کے پاس میری حدیث پہنچے گی، اور جب حدیث میری سنے گا فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ، لوگوں حدیث رسول پر دھیان نہ دھرو، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن ہے، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، بس جو قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو، قرآن نے جس کو حلال کہا حلال سمجھو، یہی قرآن حجت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تعالی، یاد رکھ لو لوگوں وہ گمراہ اور جھوٹا ہے جو کچھ رسول پاک رسول اللہ اللہ کا رسول جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے وہ قرآن مجید کے حرام کردہ کے برابر ہے۔ جو حدیث سے حرام ہوتا ہے کسی چیز کا حرام ہونا وہ اسی طرح اس کی حرمت ہے اور حجیت ہے جس طرح کوئی چیز قرآن میں اس کی حرمت بیان ہو جائے۔ اس حدیث کی اتھارٹیٹیونیس پر اب تابعین، صحابہ اور تابعین کا اپنا عقیدہ کیا تھا۔ امام اوزائی روایت کرتے ہیں حضرت یحییٰ ابن ابی کثیر سے، وہ کہتے اس چیز کے اوپر قال السنۃ قاضیۃ علی القرآن ولیس القرآن بقاض علی السنہ، وہ فرماتے کہ یحییٰ ابن کثیر وہ کہتے کہ جو آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت ہے یہ قرآن پر فیصلہ کرنے والی ہے مگر قرآن حدیث کے اوپر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ جملہ سن کے آپ حیران ہوں گے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرماتے قرآن کے اوپر سنت اور حدیث فیصلہ کرتی ہے، یعنی قرآن میں اگر کوئی حکم مجملاً آیا ہے تو حدیث اس کی تفسیر بیان کرے گی،
قرآن میں کوئی حکم عام آیا ہے، حدیث اس کو خاص کر سکتی ہے. قرآن میں کوئی حکم مطلق آیا ہے، حدیث اس کو مقید کر سکتی ہے. قرآن میں کوئی حکم عام آیا ہے، حدیث اس میں استثناء کریٹ کر سکتی ہے. قرآن میں حکم آیا ہے، حدیث اس میں کوئی زیادہ اضافہ کر سکتی ہے، اس میں ایڈیشن کر سکتی ہے. قرآن کا کوئی حکم مبہم آیا ہے، حدیث اس کی شرح، تفسیر اور اس کی تشریح کرے گی. تو اس طرح حدیث قرآن مجید کو سمجھنے میں ممد ہے، معاون ہے. تو قرآن سمجھنا ہو تو حدیث کی حاجت ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے، مگر فرمایا حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی حاجت نہیں، کہ قرآن کا درجہ اونچا ہے. حدیث شارح قرآن ہے، نہ کہ قرآن شارح حدیث. حدیث قرآن کی شرح کرتی ہے، جبکہ قرآن حدیث کی شرح نہیں کرتا. اس لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے حدیث کی حاجت ہے، مگر حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے قرآن کی حاجت نہیں. قرآن انڈیپینڈنٹ ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے علم کا. حدیث اپنی حیثیت میں مصدر اور ماخذ علم بھی ہے، اس سے شریعت کے احکام بھی بنتے ہیں اور قرآنی احکام کی شرح بھی ملتی ہے. تو گویا حدیث کی حاجت قرآن سمجھنے کے لیے دو طرح کی ہے. یہ اس کا معنی ہے جو انہوں نے فرمایا کہ السنت، یہ اتنی بڑی حجیت ہے حدیث و سنت کی، اس کو قرآن کے سمجھنے میں اتھارٹی کہا، جبکہ حدیث کے سمجھنے میں قرآن اتھارٹی نہیں ہے. گویا حدیث اگر قبول کرنی ہے تو یہ معیار نہیں ہوگا کہ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے. نہیں، جو شخص یہ کہے کہ اگر حدیث قرآن کے مطابق ہو تو مانوں گا، وہ کافر ہو جائے گا، اسی کلمہ سے کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ حدیث کلام رسول ہے، اور وہ شرط لگا رہا ہے اطاعت رسول پر کہ اگر حضور کا حکم قرآن کے مطابق ہوگا تو مانوں گا. اس کا مطلب ہے حضور کا حکم فی نفس ہی واجب الاطاعت نہیں، اور آقا علیہ السلام مطاع مطلق نہیں. ان اٹ سیلف حضور کا حکم اتھارٹی نہیں ہے، وہ نفی کر رہا ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اور رسول کا حکم مانو. تو دونوں کے حکم انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ شرط لگانا کہ حضور کا حکم اگر قرآن کی مطابق میں ہوگا تو تب مانوں گا، اتنے کلمہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ ہے ایبسولوٹ اتھارٹیٹیونیس، آقا علیہ السلام کی حدیث کی ایبسولوٹ اتھارٹی. اسی طرح کوئی کہے کہ حدیث اگر قرآن کے مطابق ہے اور سنت قرآن کے مطابق ہے تو مانوں گا، یہ شرط لگانے سے وہ کافر ہو گیا. کیونکہ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا نزاع ہو جائے تو فائنل اتھارٹیز، سپریم اتھارٹیز دو ہیں، یا اللہ کی کتاب قرآن ہے یا رسول اس کا کلام حدیث و سنت ہے. مشروط نہیں کر سکتے. جس طرح قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کی مطابقت کی شرط جائز نہیں، اس طرح حدیث اور سنت رسول کو ماننے کے لیے قرآن سے مطابقت کی شرط جائز نہیں، اس لیے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آقا سے بہتر قرآن کو کون جانتا ہے؟ سو جو بات حضور نے کہہ دی وہ قطعی طور پہ قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی، وہ قرآن کے مطابق ہی ہوگی. ہماری سمجھ میں ممکن ہے نہ آئے، اگر ہماری سمجھ میں اس کی تطبیق اور موافقت نہ آ رہی ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مت کہو کہ قرآن کے مطابق حدیث ہوگی تو لوں گا، ورنہ نہیں. نہ نہیں سمجھ آ رہی، تعارض محسوس ہو رہا ہے تمہیں، تو اہل علم سے پوچھو جو فن کے امام ہیں. یہ معنی ہے اس کا. اور یہ حدیث بھی اسناد جید کے ساتھ، اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے، اور محمد بن عیینہ اس کے طریق سے آئی ہے، امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد کے طریق سے پھر آئی ہے اس کی سند کے ساتھ، اور دیگر ائمہ نے، امام ابن بطہ نے الابانہ میں اس کو اپنے طریق سے روایت کیا، امام مروزی نے السنہ میں اپنے طریق سے روایت کیا، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. اس میں اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگے آئیے اگلی حدیث، اور حضرت حسان سے امام اوزائی نے اس کو روایت کیا، اور ان سے امام محمد بن کثیر روایت کرتے ہیں. حضرت حسان نے فرمایا قال کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن. فرماتے ہیں جبرائیل امین آقا علیہ السلام پر سنت لے کر، حدیث لے کر اور سنت لے کر اسی طرح اترتے تھے، آیا کرتے، نازل ہوتے تھے جس طرح آقا علیہ السلام پر قرآن لے کے نازل ہوتے.
اب فرق یہ ہوتا کہ جب قرآن لے کے اترتے تو الفاظ بھی اللہ کے ہوتے اور معنی بھی اللہ کے ہوتے، دونوں چیزیں اللہ کی منزل ہوتی، منزل من اللہ۔ جب حدیث اور سنت لے کے نازل ہوتے تو اللہ کا پیغام لے کے آتے، معنی اور مراد لے کے آتے، مفہوم اور منشا لے کے آتے، الفاظ آقا علیہ السلام کے اپنے ہوتے۔ مگر فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین حدیث لے کر بھی نازل ہوتے تھے اور سنت لے کر، جیسے قرآن کے لیے نازل ہوتے۔ اب یہ حدیث کو، اس کو بھی ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا، امام ابو داؤد نے بھی اپنی مراسیل میں روایت کیا، امام ابو داؤد نے، امام ابن بطہ نے اس کو روایت کیا الابانہ کے اندر، محمد بن کثیر کی روایت سند کے ساتھ، امام لالکائی نے شرح اعتقاد اہل سنہ نے اپنے طریق اور سند کے ساتھ روایت کیا، امام مروزی نے السنہ میں اس کو اپنے طریق روایت کیا، اور ساروں نے عیسیٰ بن یونس کے طریق سے، اور ان سب نے امام اوزائی کے طریق سے، اور کہا ھذا اسناد صحیح، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ اب اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ روایت کرتے انہ حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آقا علیہ السلام کی حدیث روایت کی، حدیث بیان کی، اور تو اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا فقال رجل فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا، اس نے کہا معاذ اللہ، یہ جو حدیث ہے قرآن مجید کی فلاں آیت کے ساتھ اس کی مخالفت ہے، یعنی اس کا تضاد یا تخالف بنتا ہے، قرآن مجید کی آیت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے شاگرد، اور اتھارٹی ہیں حدیث میں بھی اور تفسیر کے اندر قرآن میں اتھارٹی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب اس شخص نے کہا کہ اس حدیث کا تعارض ہے، معاذ اللہ کانفلکٹ ہے قرآن کی فلاں آیت کے ساتھ، آپ جلال میں آ گئے، قال اللہ ارانی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اور آپ کلام کی حدیث تم پر روایت کر رہا ہوں، تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے میری طرف، وَتُعَرِّضُ فِيهِ کتاب اللہ، اور تم اس کو اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ اس کا معارضہ کر رہے ہو، اس کا مقابلہ کر رہے ہو۔ اور فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ تعالی من کا، یاد رکھ لو یہ حدیث رسول ہے اور میں روایت کر رہا ہوں، حدیث صحیح ہے، اور تم کہہ رہے ہو اس کو قرآن کے ساتھ مقابلہ کر کے کہ فلاں آیت کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہے معاذ اللہ۔ کیا تم زیادہ قرآن کو جانتے ہو یا مصطفیٰ جو صاحب حدیث ہے وہ زیادہ قرآن کو جانتے تھے؟ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر قرآن کو، کتاب اللہ کو جاننے والا کون تھا؟ اور وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اعلم بکتاب اللہ تعالی من کا، تم سے اللہ کی کتاب قرآن کو زیادہ جانتے تھے۔ اگر آقا نے بات فرمائی ہے تو وہ کسی قرآنی آیت کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ سوچ کفر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں ایک بات نہ آئے، آپ کو کانفلکٹ نظر آئے، آپ کو کنٹراڈکشن نظر آئے، آپ کو اس کے ساتھ اختلاف نظر آئے، تعارض نظر آئے، سو آپ کو اہل علم و فن سے اس کی تفسیر پوچھنی چاہیے، قرآن کی تفسیر پوچھیں، حدیث کی تشریح پوچھیں، تطبیق ہو جائے گی۔ یہ حدیث بھی جہاں امام دارمی نے اپنے طریق سے روایت کی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، کوئی ایک حدیث بھی میں صحت کے درجے میں کم بیان نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کا حکم دے رہا ہوں، حکم الاسناد، اسنادہ صحیح، یہ بھی حدیث صحیح۔ امام آجری نے الشریعہ میں اس کو اپنے طریق سے روایت کیا، امام دارمی نے اپنے طریق سے، ابن بطہ نے الابانہ میں اپنے طریق سے روایت کیا، خطیب بغدادی نے الجامع میں اپنے طریق سے روایت کیا، اور یہ طریق حماد سے بھی یہ حدیث آئی، اور پھر الگ الگ ائمہ نے اپنے طریق سے، اس کے تمام رجال بھی ثقہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین کا انداز تھا آقا علیہ السلام کی حدیث پر اعتماد کا اور حدیث کی حجیت کا۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن سے سب سے مضبوط اور مستحکم حدیث نہیں یہ کتابت حدیث کی مروی تھی، جس کے جواب ہم دے چکے ہیں، اب وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہمیت حدیث پر، حجیت حدیث پر، فرماتے ہیں قال تذاکر الحدیث فإن الحدیث یہیج الحدیث، اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے، اس کی سند صحیح ہے، حدیث بھی صحیح۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ لوگوں
مجلس میں بیٹھو تو حدیث نبوی کا مذاکرہ کیا کرو، بار بار دہرایا کرو، ایک دوسرے کو سنایا کرو حدیث نبوی کو، چونکہ ایک حدیث جب انسان ایک پڑھتا ہے تو حدیث سے حدیث یاد آتی ہے، ذکر بہ الحدیث، ایک حدیث کے بیان کرنے سے دوسری حدیث یاد آتی، اور اس طرح حدیث یاد رہتی ہے، انسان بھولنے سے بچ جاتا ہے۔ یہی روایت جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اور یہ یعنی ابو مسلمہ کے ساتھ اور ابو نضرہ کے ساتھ مروی ہے ان کے طریق سے، یہ ابو عوانہ کے طریق سے بھی روایت ہوئی ہے، یہی حدیث ابو معمر اور حشیم کے طریق سے بھی روایت ہوئی ہے، یہ حدیث ابو معاویہ اور آمش کے طریق سے بھی روایت ہوئی ہے، اور یہ حدیث ابن الیہ اور جریری کے طریق سے بھی روایت ہوئی ہے، اور ابو مسلمہ کے علاوہ ابو نضرہ کا جو میں نے روایت کیا اس طریق سے بھی روایت ہوئی ہے، 7 مختلف اسانید اور طرق کے ساتھ یہ حدیث روایت ہوئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام